ان دونوں بچوں نے کہا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولا کل سے تمہاری تلاش میں ہوں اور شہر کا کونا کونا چھان مارا ہے اور تم میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو۔ بس پھر اس ظالم نے زلفوں سے پکڑا، زلفوں کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارے اور پھر بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور مشکیں باندھ کر جنگل میں لے چلا۔ یتیم بچے حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی رحم طلب نگاہوں سے حارث کو دیکھتے کہ شاید اس کو ترس آ جائے۔ بیوی آگے بڑھی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور حارث سے کہا مظلوم ہیں، مسافر ہیں اور یتیم ہیں، رحم کر اور ترس کھا اور ان کو چھوڑ دے۔ ان سے میں نے بے وفائی کی ہے، میں نے تیرے پنجے میں ان کو پھنسایا ہے۔ دیکھ یہ قابل رحم ہیں، وطن سے دور ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، جنت کے مالک ہیں، کوثر کے ساقی ہیں۔ حارث پر اس کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، لالچ نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا، حرص و طمع نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ اس نے تلوار لی، آگے بڑھا، کنیز قدموں میں گری، ہاتھ جوڑے اور کہا اے مسلم کے فرزندو، میں بے قصور ہوں، میری نیت ٹھیک تھی، میرے دل میں تمہاری محبت ہے اور میں تمہارے گھر کی لونڈی ہوں۔ اب میں اپنے کیے پر پچھتا رہی ہوں کہ میں تمہیں اس گھر میں کیوں لے آئی، مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا مالک انسان سے حیوان بن چکا ہے اور اس کا دل پتھر ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور حشر کے میدان میں دربار مصطفیٰ میں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ صبح ہو گئی اور سورج کی شعاعیں حارث پر لعنت برساتی ہوئی کوفہ کے در و دیوار پر بکھر گئیں۔ ظالم حارث دونوں کو دریا کے کنارے لے گیا، میان سے تلوار نکالی اور ان دو یتیم بچوں کے سروں پر لہرائی۔ حارث کی بیوی اور کنیز آگے بڑھے، ایک نے محمد کو سینے سے لگایا، دوسرے نے ابراہیم کو دامن میں چھپا لیا، مگر اس ظالم نے اپنی بیوی اور کنیز کا خاتمہ کر دیا۔ پھر حضرت مسلم کے یتیم شہزادوں پر حارث کی تلوار چمکی، بے وطن مسافروں نے التجائیں کی، لاوارث یتیموں نے ہاتھ جوڑے اور بے سہارا پردیسیوں نے اپنی بے کسی اور یتیمی کا احساس دلایا۔ پھر اپنے خاندان کی تعظیم و تکریم یاد دلائی، خدا و رسول کا واسطہ دیا، اپنے گھرانے کی عزت و آبرو بیان کیا اور فرمایا بولے اٹھنا نہ ظالم جفا کے لیے، رحم کر بے کسوں پر خدا کے لیے، چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے، کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا، ظلم مت کر کے ہم خود ہی مظلوم ہیں، بے نوا ہیں، یتیم اور مظلوم ہیں، ہائے گورو کفن سے محروم ہیں، کیوں یتیموں پر خنجر چلانے لگا، بولے بدبخت کرنے دے ہم کو وضو، سجدہ کرنے کو ہو جائیں ہم قبلہ رو، قتل کر دینا سجدے میں دونوں کو تو، بھائی کو بھائی سے کیوں چھڑانے لگا۔ حضرت مسلم کے یتیموں کی اس منت و سماجت اور التجاؤں سے عرش الہی کانپ گیا اور فرشتے رو پڑے اور حوریں تڑپ گئیں، مگر بے رحم حارث کے دل میں رحم کا جذبہ نہ ابھر سکا اور کڑک کر بولا مسلم کے بیٹو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میری تلوار تمہاری گردنیں اڑاتی ہے۔ محمد بڑا تھا، آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ تجھے ہمیں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا کر تاکہ میری آنکھیں چھوٹے بھائی کی لاش تڑپتی ہوئی نہ دیکھیں۔ ظالم چھوٹے کی طرف بڑھا تو چھوٹا ابراہیم آگے بڑھا، درخواست کی میری یہ منت مان لے، پہلے مجھے قتل کر تاکہ میں اپنے بھائی کی گردن الٹی نہ دیکھ سکوں۔ اور پھر وہ وحشی حارث آگے بڑھا اور حضرت محمد کے سر کو تن سے جدا کر دیا، سر زمین پر آ گرا جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ گیا۔ چھوٹے نے اپنے بھائی کے سر کو جھولی میں اٹھایا اور چیخیں نکل گئیں، دھاڑے مار کر رونے لگا، آئے بھائی، باپ کے بعد مجھے تمہارا سہارا تھا، آئے ظالموں نے وہ بھی چھین لیا، مجھے پردیس میں اکیلے چھوڑ گئے ہو، اب میں کدھر جاؤں، کس کو
پکاروں؟ ہائے اللہ میں اکیلا رہ گیا۔ آئی اس لاش کے حلقوم میں بریدہ سے صدا، اے میرے بھائی میں قربان، میں صدقے، میں فدا، تیری آغوش سے کیوں کرنا ہوں اس وقت جدا؟ گود پھیلائے کھڑی ہیں یہ جناب زہرا، مجھ کو لپٹا کے گلے سے خوش ہوتی ہیں، خون چہرے پہ میرا ملتی ہیں اور روتی ہیں۔ چھوٹا اپنے بھائی کے سر کو چوم رہا تھا کہ سنگ دل نے تلوار کا دوسرا وار کیا اور اس کا سر بھی اڑا دیا اور لاشوں کو دریا میں بہا دیا۔ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا، پیارے ہمارے پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔